محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں محرم الحرام کے تعلق سے آپ کے سامنے گوشہ گزار کروں گا۔ دعا کریں اللہ رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اسلامک سال کا یہ آخری مہینہ ہے اور تقریباً آخری سٹیج پر ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس سے اسلامک سال کی شروعات ہوتی ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے اور اس چیز کو جاننا بھی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی کی مقررہ مدت کا ایک سال بالکل ختم ہونے والا ہے، اور یہی حال زندگی کے ہر وقت کا ہے، ہر مہینے کا ہے اور ہر گھڑی کا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے ہماری زندگی کا وہ پل گزرتا جاتا ہے۔ جو وقت آتا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور جو گزر جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ ہر چیز آتی ہے اور چلی جاتی ہے، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ جوانی آتی ہے چلی جاتی ہے، واپس نہیں آتی، لیکن اس کے بعد جو بڑھاپا آتا ہے، جب آ جاتا ہے تو وہ واپس نہیں جاتا ہے، بلکہ اسی میں انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اس زندہ حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ دنیا کی ہماری یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے اور ایک مقررہ وقت ہے۔ وہ مقررہ وقت جب آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ آگے اور نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر کوئی پولیس والا ہمیں پکڑ لے، رشوت دے کر، گھوس دے کر، کسی بڑے آدمی سے بات کر کے ہم اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن ملک الموت کے پنجے میں آ جانے کے بعد کوئی بہانہ، کوئی رشوت، کوئی بڑے آدمی کی سفارش کام نہیں کرے گی۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جانا ہے، اور موت کا مزہ ہر ایک انسان کو، ہر ایک جاندار کو چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شارب۔ موت ایک پیالہ ہے، ایک جام ہے جسے ہر نفس کو پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخل۔ اور قبر ایک دروازہ ہے، ایک ڈور ہے جس سے ہر نفس کو داخل ہونا ہے۔ اردو کا شاعر کہتا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ آج ہم چلے جائیں گے، کل آپ کو جانا ہی پڑے گا، کوئی چھٹکارا نہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک مشہور معروف مقرر جناب شیخ عثمان جاوید ربانی صاحب، اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر کے اندر آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ تو دنیا کی حقیقت یہی ہے، آج آئے اور کل چلے گئے۔ اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ نبی کو چھوڑا، نہ کسی ولی کو چھوڑا، نہ کسی پیر پیغمبر کو چھوڑا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ موت کے سامنے ہر ایک انسان برابر ہے۔ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو پھر جانا ہی پڑتا ہے۔ ہمارا جسم، ہماری باڈی، یہ بھی ایک خوراک ہے، کیڑے مکوڑوں کا خوراک ہے، جانوروں کا خوراک ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہمارا خوراک آ جاتا ہے یا ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں، کھانے کی چیزیں یا تو ہمارے پاس آ جاتی ہیں یا ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یا تو جس کا ہم خوراک ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا یا ہم اس کے پاس چلے جائیں گے۔ کون جانتا تھا، کون کہہ سکتا تھا کہ ٹائٹینک کی تلاش میں جانے والے ان لوگوں کی موت سمندر کے تہہ میں ہوگی، لیکن جن مچھلیوں کا شکار ہونا تھا، جن کا کھانا بننا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں پہنچا دیا، اور جس مخلوق کو روزی پہنچانا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور موت بالکل قریب ہے۔ ایک حسن حدیث ہے، مسند احمد کی ہے، اگرچہ کچھ علماء کرام اس کو بیان نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ علماء کرام حسن کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا
کہ ہم اتنا قریب سمجھتے ہیں جیسے ظہر کی نماز ادا کرے ہیں اور عصر کی نماز کی فرصت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے موت کو بہت دور سمجھ لیا، موت اتنا بھی دور نہیں ہے، موت اتنا نزدیک ہے، اتنا قریب ہے کہ تم نماز پڑھے، ایک سلام پھیرا اور دوسرا سلام پھیرنے کی تم کو گنجائش نہیں، اس کا وقت نہیں، تو موت اتنا قریب ہے۔ موت دو حالت میں ہوتی ہے، یا تو ایمان کی حالت میں ہوتی ہے یا کفر کی حالت میں ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت عطا فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو خاتمہ بالخیر عطا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حق پر چلتے ہوئے ان کی موت کرتا ہے اور ان کو وفات دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت دی ہے، بادشاہت دی ہے، سلطنت دی ہے، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور باتوں کی تہ تک جانا، باتوں کے کو ڈیپ تک جانا مجھے یہ ہنر اور ملکہ دیا ہے۔ فاطر السماوات والارض، تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو میرا ولی ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو ہمیں اسلام کی حالت میں وفات دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں ملا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے جن جادوگروں کو بلایا تھا، وہ جادوگر تو بہت چہل پہل کے ساتھ آئے تھے، لیکن ہار جانے کے بعد، حقیقت سامنے آ جانے کے بعد، جب وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، تب فرعون ان کو بہت زبردست طریقے سے چیلنج کرتا اور دھمکی دیتا ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمت سے کاٹ ڈالیں گے، اپوزٹ سائڈ سے کاٹ دیں گے، یہ تمہارا آپس کا ایک پلان تھا جو تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کر کے رکھا تھا۔ تو ان جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ لا ضیر، کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں، تم اگر ختم کرے گا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم اگر ختم کرے گا، فیصلہ کرے گا تو اس دنیا کا فیصلہ کر سکتا ہے، تم کو جو کرنا ہے کر، فقض ما انت قاض، جو کرنا ہے تم کو کر لے۔ ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے پھر دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کہ اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما۔ یہ شخص، یہ ظالم و جابر شخص جو بھی تکلیف دے گا، اس تکلیف کو برداشت کرنے کی قوت اور طاقت عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے۔ تو ہر مومن اور نیک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام موحدین مسلمانوں کو توحید پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، موت کی دو حالت ہوتی ہے، یا تو کفر کی حالت میں یا تو ایمان کی حالت۔ پھر ایمان کی بھی دو حالت ہے۔ کچھ لوگوں کو موت ہوتی ہے حق پر چلتے ہوئے موت آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو توحید پر چلتے ہوئے موت آ جاتی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو توحید کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، یعنی وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت دنیا کے سامنے رکھتے ہوئے ان کی جان چلی جاتی ہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے وہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو دونوں خوش نصیب ہیں، توحید پر جن کی موت آ گئی وہ بھی خوش نصیب ہیں، اور توحید کے لیے جن کی موت آ گئی وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ جو توحید کے لیے مر جاتے ہیں ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، لڑ کر کے مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تم ان کو مردہ مت کرو۔ ان کی یہ تحقیر ہے کہ تم ان کو مردہ کرو۔ ایک عام انسان مرتا ہے اور میرے راستے میں ایک انسان مرتا ہے، دونوں برابر ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے نزدیک زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن زندوں کے ساتھ جیسا تم معاملہ کرتے ہو ان کے ساتھ ویسا معاملہ مت کرنا۔ ان کی زندگی کی حقیقت تم نہیں سمجھ سکتے، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے شہداء کو وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مردہ کہنے سے بھی منع فرمایا۔ بہت ساری شخصیت ایسی ہیں جو انتقال ہوئے، گزر گئے تو تاریخ کا ایک حصہ بن گئے، اور کچھ شخصیت ایسی بھی ہیں جنہوں نے تاریخ بنایا ہے، تاریخ ساز شخصیت، تاریخ بنائی ہے۔ انہیں میں سے ایک نام اسم گرامی
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ جگر نور نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اتفاق سے اسی محرم الحرام میں آپ کی شہادت ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید محبت تھی ان سے اور ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت رکھ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے میں بھی ان دونوں سے تو بھی تو محبت کر۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اس سے ہمیں حاصل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی یہ دیکھ کر کے کہتا ہے کہ بچے تو نے بڑی اچھی سواری پائی ہے، بائک ایک سواری ہے، گاڑی ایک سواری ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سواری کہا اور کہا کہ اے بچے تم نے بڑی اچھی سواری پائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری ہی اچھی نہیں ہے بلکہ سوار بھی تو اچھا ہے، یعنی سواری اچھی ہے، سوار کو بھی دیکھنا پڑے گا، وہ بھی بہت ہی اچھا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مہینے میں بہت دردناک طریقے سے، البناک طریقے سے ان کو جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پیشگی خبر بھی دی گئی تھی کہ آپ کے اس ناتی کو عنقریب آپ کی امت کے لوگ بہت ظالمانہ طریقے سے شہید کر دے گی۔ اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اللہ رب العالمین کے قضاء اور قدر سے ہی ہوئی۔ اس پر ہمیں ویسے ہی صبر کرنا چاہیے جس طریقے سے ہم دوسری مصیبتوں پر صبر کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہر طریقے سے تم کو ہم آزمائیں گے۔ اگر تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ان کی محبت دین کا حصہ ہے، ایمان ہے، اور ان سے اگر کوئی شخص دشمنی رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے تو یہ کفر ہے، نفاق ہے، بغض ہے۔ لہٰذا تم کو بھی اس معاملے میں صبر کرنا چاہیے جیسے دوسرے معاملے میں تم صبر کر جاتے ہو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کی جو حرمت ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، ایسا نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ بے شک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ کب سے ہے؟ اسی دن سے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو محرم الحرام کی جو حرمت ہے آسمان اور زمین کی تخلیق سے ہے، تب سے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو جو حرمت ہے ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو ڈبویا، اور اسلام کی کشتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پار لگایا۔ اس لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہودی اس طرح روزہ رکھتے ہو تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لہذا ہم روزہ رکھیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ہی اس مہینے کی حرمت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کو ثابت کرتے ہوئے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا مہینے کا روزہ ہے۔ اور اس کی 10ویں تاریخ کو جو فضیلت ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اشارہ ہے کہ اس دن کا روزہ، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، چاہیے تو یہ تھا کہ اس مہینے کی ہم قدر کرتے، احترام کرتے، تعظیم کرتے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے اندر نیکیاں کرتے، روزے رکھتے، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے
کہ بہت سارے مسلمان یہ نیکیاں کرنے کے بجائے بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، شریعت کے خلاف کام ہیں، جو شرک پر مبنی باتیں ہیں۔ انہی میں سے ایک تعزیہ داری، تعزیہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی نقل بناتے ہیں، اس پر قبہ بناتے ہیں اور اسے بہت ہی اونچا کرتے ہیں، اور پھر مرد اور عورت ایک صف میں کھڑے ہو کر کے دست بستہ اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، جھک جھک کر کے سلام کرتے ہیں، اس سے منتیں مانگتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کی ترقی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مصیبت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، صحت و شفا کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ خود سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بناتے ہیں اور پھر خود سے اسی کے پاس اولاد مانگتے ہیں، بیماری سے شفا مانگتے ہیں، اولاد کی ترقی مانگتے ہیں اور منت مانگتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز ہوتا ہے بنانے والا اور ایک چیز ہے وہ چیز جو بنائی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس نے یہ مائک بنایا اور یہ ایک مائک ہے، تو بنانے والے کی طاقت اور قدرت اس مائک کے اوپر ہے، چاہے تو اس کو کیسا بھی بنا دے، چھوٹا بنا دے، بڑا بنا دے، سیدھا بنا دے، ٹیڑھا بنا دے، کالا بنا دے، سفید بنا دے۔ بنانے والا پوری قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کو چاہے جیسا بھی کرے، یا تو اس کو اسٹینڈ میں لگا دے، یا کسی طاق میں رکھ دے، یا کہیں پر گٹر میں پھینک دے، وہ پوری قوت رکھتا ہے۔ لیکن یہ کہاں عقل کی بات ہے کہ ایک بنانے والے نے اس مائک کو بنایا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اولاد دے، مجھے بیماری سے شفا دے، مجھے ترقی دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ یہ عقل کی بات نہیں ہے، یہ سراسر جہالت کی بات ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے جو ہے ہر چیز مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انہی مشرکین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے تھے اور اس کے سامنے اپنے ہر حاجات اور مشکلوں کو رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اتعبدون ما تنحتون، بھائی بتاؤ کہ تم جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، خود بناتے ہو اور اسی کی عبادت کرتے ہو، یہ کہاں عقل کی بات ہے؟ یہ تو سراسر جہالت کی بات ہے، بیوقوفی اور نادانی کی بات ہے، یہ تو شرک ہے۔ تم ایک مخلوق کو جس کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں ہے، وہ حق جو ہے اللہ رب العالمین کا جو اس کو دے دیے، یہ تو نادانی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اور آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو بہت سارے مسلمان جیسے تعزیہ بناتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بناتے ہیں، درگاہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر خود سے چادر چڑھاتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ نہیں کہ جب یہ بزرگ، یہ پیر انتقال کر گیا تو اس کے اندر کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی۔ اس کو نہلانے والا دوسرا، کفن دینے والا دوسرا، قبر میں ڈالنے والا دوسرا، آج اس کی قبر کے اندر جو اس کی خوشبودار معطر ہوائیں آ رہی ہے وہ بھی کرنے والا دوسرا، تو پھر یہ ہمیں اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما یؤمن باللہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ڈھونگ کرتے ہیں، نہیں، اکثر لوگ مشرک ہیں، اکثر لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں اور اس چیز کی، اس اللہ کی عبادت کریں جو ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، جو ہمیں اولاد دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، شفا دیتا ہے، جو ہمارا ولی ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جو کارساز ہے، جس کے اشارے پر پوری دنیا چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کی بات ہے۔ اب اسی کیٹیگری میں ہم لوگ بھی آ گئے، خود سے اپنے ہاتھوں سے پتھروں کی، لکڑیوں کی چیزیں بناتے ہیں اور اس کے سامنے ہم جو ہے جھک کر کے سلام کرتے ہیں، اس سے اپنے حاجات مانگتے ہیں۔ محترم حضرات، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مدبر ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ مخلوق کی ہم عبادت کریں یا خالق کی عبادت کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے، سارے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ پوری دنیا کے اندر توحید کو غالب فکر بنا دیا جائے، شرک کو کلی طور پر ختم کر دیا جائے۔ اور بے شک توحید ہی ایک مومن کی سب سے بڑی دولت ہے، مومن کا سرمایہ ہے۔ توحید پر دنیا اور آخرت کی کامیابی مبنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت توحید ہی پر منحصر ہے۔
سارے اعمال کی قبولیت کی بنیاد توحید ہی پر ہے. اگر آپ کی توحید ختم تو پھر بعد کی ساری چیزیں ختم، کچھ بھی قابل قبول نہیں. اگر توحید کے اندر کچھ کمی آ گئی تو پھر یہ کمی، وہ کمی ہوگی، وہ نقصان ہوگا، وہ خسارہ ہوگا کہ اس کی بھرپائی آپ کسی بھی چیز کے ذریعے سے نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے آخر میں جہنم سے اس شخص کو بھی نکال دے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. اور اگر شرک آ گیا تو وہ ختم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، ہر نیکی کا کام کرتے ہوئے اگر شرک کریں گے، درگاہ پر جائیں گے اور غیر اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اس کے سامنے رکوع کریں گے، سجود کریں گے، تو یہ ساری چیزیں ختم، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ختم. پھر ہمارا جہنم سے نکلنا ناممکن ہے، امپاسبل ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، شریک کرتا ہے کسی کو، اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. ایسا شخص قطعی طور پر جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے سب سے پہلی فرصت میں اور ہمارا سب سے پہلا فریضہ، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے شرک کو ختم کریں، اللہ رب العالمین کی توحید پر چلیں. بھلا بتائیے ہم جو عمل کر رہے ہیں، کہیں کسی انبیاء کرام نے، کسی نبی نے ایسا کیا ہے؟ ہر نبی نے، ہر رسول نے مصیبت میں، پریشانی میں، ہر وقت میں اللہ رب العالمین کو پکارا. اور اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کسی کے اندر وہ ہمت نہیں، وہ طاقت نہیں کہ آپ کی تکلیف کو دور کر سکے. آپ کو بچانا تو دور کی بات ہے، کسی کے اندر وہ ہمت نہیں، نہ تو کسی نبی کے اندر، نہ کسی ولی کے اندر، نہ کسی پیر پیغمبر کے اندر، کسی کے اندر بھی وہ ہمت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرے عام کہہ دیا یہ چیز، یہ اختیار اگر کسی کو دینا ہوتا تو افضل الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا. لیکن آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیجئے، لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے، برملا کہہ دیجئے، زور و شور کے ساتھ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. تمہیں دوسرے لوگوں کو نفع نقصان تو دور کی بات ہے، میں خود اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو پھر کیوں ہم نبی کی عبادت کریں؟ کیوں فرشتے کی عبادت کریں؟ کیوں کسی بت اور مورتی کی عبادت کریں؟ ہمیں عبادت اس کی کرنی ہے جو ہمارے نفع و نقصان کا مالک ہے، ہماری ہر چیز کا ذمہ دار ہے. اور انبیاء کرام نے ایسا ہی کیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں جب بچے کی ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب دشمنوں نے آگ میں ڈالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارا تھا. آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارا ربنا ظلمنا انفسنا. غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر تو اس جماعت کو، اس لشکر کو ہلاک کر دے گا آج تو تیرا نام لینے والا زمین میں نہیں رہے گا. تو ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ رب العالمین ہی کو پکارنا چاہیے. محترم حضرات، شرک سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. اسی طریقے سے دوسرے جو گناہ ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے اس پورے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. شادی بیاہ کا کام نہیں کریں گے، کوئی بڑا کام نہیں کریں گے. کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ناپاک موت تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل طریقے سے ان کا انتقال ہوا تھا، یہ شہادت کے مقام پر فائز ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ کہنے سے منع فرمایا. اور یہ وہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار خواہش ظاہر کیے کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. یعنی تین بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش ظاہر کی ہے. اور شہداء کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ شہداء کی روحیں، شہداء کی جانیں سبز پرند و چڑیوں کی شکل میں ہوتی ہیں اور عرش میں ان کی قندیلیں لٹکتی ہیں اور وہ جہاں چاہتی ہیں گھومتی رہتی ہیں. پھر آواز دیا جاتا ہے کہ آؤ آؤ اپنے پناہ گاہ میں آ جاؤ. پھر سارے شہداء کی روحیں پرندوں کی شکل میں جو ہوتی ہیں وہ اپنے قندیلوں میں آ جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک،
اے اللہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، ایسی توفیق عطا فرما۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی لڑائی میں زندگی گزر جاتی ہے، آخر میں جب ان کی موت ہوتی ہے تو بستر مرگ پر موت ہوتی ہے، اور اس وقت افسوس کرتے ہیں کہ پوری زندگی لڑائی کے میدان میں رہا اور آج مجھے موت بستر پر آ رہی ہے۔ تو شہادت یہ مقام ہے، وہ اونچا مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا، ہر ایک فضیلت، ہر ایک مقام ہر مدعی کے واسطے نہیں ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین اختیار کرتا ہے، چوز کرتا ہے، اسی کو ملتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ ملا، پھر اس کی وجہ سے ہم غم کیوں، افسوس کیوں اپنے کپڑوں کو پھاڑیں، اپنے گریبان کو جھانکیں؟ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ افسوس موت پر انسان کو ہوتا ہے، لیکن کتنے دنوں تک کی اس کی مدت ہے؟ شریعت میں تو اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن متعین کیا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہی صرف شہید نہیں ہوئے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے بہت سارے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سب کے سب شہید ہوئے، اور متفقہ رائے ہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں، اونچے مقام کے۔ پھر ان کی موت پر، ان کی شہادت پر ہم افسوس نہیں کرتے، صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر افسوس کرتے ہیں۔ جنگ موتا جو سن 8 ہجری میں ہوا، 3 کمانڈرز ایک کے بعد دیگرے شہید ہو جاتے ہیں، حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت جعفر، ان کے گھر والے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں لیکن نہیں مانتے، پھر بھی رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان رونے والیوں کے منہ میں کھاک جھونک دو، مٹی ڈال دو ان رونے والیوں کے منہ میں۔ تو پھر وہ بھی لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو پھر ہمیں اگر افسوس کرنا ہے، غم منانا ہے، تو سال کا کوئی بھی ایسا دن، ایسا مہینہ، ایسا ہفتہ نہیں جائے گا جسے ہمیں افسوس، پوری زندگی ہماری افسوس پر گزر جائے گی، ماتم پر گزر جائے گی، روتے پیٹتے، چیختے چلاتے، کپڑے پھاڑتے ہوئے پوری زندگی گزر جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام انگنت بے شمار جو سب کے سب شہید ہوئے ہیں۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رونا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ کو محبت ہے، ہمیں بھی محبت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں کہ تم نوحہ مت کرو۔ ایک آدمی، ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ، طالب علم اپنے ٹیچر کے سامنے کھڑا ہے، کرسی خالی ہے، اور اس کا ٹیچر کہتا ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھ جائیں، لیکن وہ اسٹوڈنٹ اگر نہ بیٹھے کہ کرسی پر ہم بیٹھے ہیں، استاد ہمارے سامنے کھڑے ہیں، پڑھانے والے، ان کے سامنے ہم کرسی پر نہیں بیٹھیں گے، تو یہ ایک ادب ہے، لیکن وہیں پر حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے نا۔ استاد کا آرڈر ہے آپ بیٹھ جائیں، یہ نہیں مان رہے ادب کے لیے وہاں پر، تو یہ غلط ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے آپ غم کریں، افسوس کریں، اور جو ہے نوحہ خوانی کریں، شریعت کے خلاف کام کریں، یہ محبت کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، ہم کدھر جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں جو بہت ہی منحوس اور نامبارک کام اور انتہائی غلط کام کیا جاتا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ کون ہیں صحابہ کرام؟ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے کسی بھی صحابی کو گالی مت دینا، انہوں نے ایک مد اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو وہ مقام نہیں پا سکتے۔ احد پہاڑ کے برابر آپ کا سونا اور صحابہ کرام کے ایک مد کوئی اناج ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکے۔ ان کے اندر وہ اخلاص ہی تھا، توکل ہی تھا، وہ صبر تھا، وہ توحید تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شرف قبولیت سے نواز۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ، یہ تو بڑی بات ہوگی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم صحابہ کرام کو گالی مت دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا ایک لمحہ، ایک چھوٹا سا وقت جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارا، ساتھ میں گزارا، تمہاری پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کو، دراصل یہ یہودیوں کی، دشمنان اسلام کی چال ہے کہ اگر ہم صحابہ کرام کو گالیاں دینے لگیں، ان کے خلاف ہمارے دل کے اندر بغض اور حسد ہو، تو پھر دین کو لانے والا، دین کو ہم تک پہنچانے والا، قرآن اور حدیث جو آج صحیح شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، لانے والے کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔ جب ان سے ہماری دشمنی ہو جائے گی تو پورا دین ہی ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم حضرات،
وقت نکل رہا ہے، 1-2 منٹ کے بعد میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اس کے اندر ایک جو بدعت اور خرافات ہوتی ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ منت مانتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا، میری یہ ضرورت پوری ہو گئی تو میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے سامنے، قبر کے اوپر مٹھائی چڑھاؤں گا، اس پر خوشبو لگاؤں گا، اتنے پیسے خرچ کروں گا اور پھر لے جا کر کے فاتحہ کروں گا، درود پڑھوں گا، نذر و نیاز کروں گا۔ محترم حضرات، فاتحہ کی جگہ کون سی، کہاں پڑھنا ہے؟ درود کی جگہ کون سی ہے؟ نماز میں آپ فاتحہ پڑھیں، بیماری کے اوپر آپ فاتحہ پڑھیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ درود کہاں ہے؟ نماز میں آپ پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، جمعہ کے دن پڑھیں، صبح شام کے اذکار میں پڑھیں، جب چاہے تب پڑھیں۔ ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمت اللہ رب العالمین کی نازل ہوتی ہے۔ لیکن کیا شریعت نے اس کی یہ جگہ متعین کی ہے کہ آپ کسی کھانے کے اوپر آپ نظر و نیاز کرتے ہوئے فاتحہ اور درود پڑھیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بغیر اللہ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ 4 چیزیں۔ تو ایک حرام ہے میتہ، مردہ، یہ ایک حرام ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو اس سے بڑا حرام ہے وہ خون ہے، اس سے بڑا جو حرام ہے وہ خنزیر ہے، اور اس سے بڑا جو حرام ہے وہ چیز جو آپ غیر اللہ کے سامنے رکھ کر کے اس کے نام پر آپ رکھتے ہیں۔ تو فاتحہ اور نذر و نیاز یہ تو ویسی ہی بات ہے کہ ایک گاؤں میں کوئی عطر بیچنے والا چلا گیا، خوشبو بیچنے والا چلا گیا، اب وہ عطر بیچنے کے لیے سب کے ہاتھ میں لگا رہا ہے، سب کے ہاتھ میں لگا رہا ہے، تو سب لوگ ایسے سونگ کے زبان میں رکھ کر کے بول رہے ہیں یہ کیسی چیز ہے، اس کو ہم کیوں خریدیں، اس کا ٹیسٹ کچھ نہیں ہے، کھٹا ہے نہ میٹھا ہے، نہیں خریدیں گے۔ آخر میں ایک عقل مند آدمی، بہت ہی پڑھا لکھا آدمی جو اس گاؤں میں تھا، وہ آتا ہے اور وہ عطر بیچنے والے سے کہتا ہے دیکھیں کیا چیز ہے، وہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، وہ شیشی لیتا ہے، پاکٹ میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے یہ تو دال میں رکھ کر کے ہم کھائیں گے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ بھلا بتائیے عطر کے ساتھ کتنی بڑی بے انصافی ہے۔ اس کو پورا جسم میں لگانے کے لیے، معطر کرنے کے لیے، خوشبو سے گمگانے کے لیے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آپ کھانے کے چیز میں اس کو رکھ کر کے استعمال کریں گے، کیسے ہوگا؟ تو اسی طریقے سے فاتحہ، درود، اس کی جگہ متعین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں، بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی جو صحیح شکل اور صحیح صورت ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی توحید پر قائم رہنے، توحید کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ 2 لوگ ہیں جنہوں نے صحت کی درخواست کی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی نانی کی بہن کی طبیعت خراب ہے، ICU میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہن ہے جن کا ڈیلیوری ہونے کے بعد ICU میں ہے، وہ بھی سیریس حالت میں ہے، ان کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے لوگ اس مسجد میں بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ الہ العالمین ہمیں بھی تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ حضرات گرامی، ایک اعلان ہے، جس طریقے سے ہر مہینے میں ایک مرتبہ کلیکشن ہوتا ہے مسجد کی ضرورات کے لیے، آج بھی ہے، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کے راستے میں اس مسجد کے اخراجات مکمل کرنے کے لیے آپ تعاون کریں، مدد کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کرنے کو، مدد کرنے کو قبول فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات فإنک مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا ولاحبابنا ولاجدادنا ولاساتذتنا ولشيوخنا ولأجلائنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔